نیتن یاہو کے دورہ امریکہ کا آخر مقصد کیا ہے؟ کیا مشرق وسطی میں نئی گریٹ گیم شروع ہونے جا رہی ہے یا پہلے سے شروع ہوئی یہ گیم کوئی نیا موڑ لینے والی ہے؟ غزہ میں امن کے لیے ٹرمپ کا منصوبہ آخر ہے کیا؟ حماس اور فلسطین اتھارٹی کو کیوں یہ منصوبہ قبول نہیں ہے؟ غزہ کے باسی ٹرمپ کی سوچ سے متفق ہیں یا نہیں؟ وی ایل سی پوڈ کاسٹ پر ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم میں وعدہ کیا تھا کہ وہ عالمی امن کے لیے بھرپور کردار ادا کریں گے۔ اس گلوبل ولیج کے باسی پر امید تھے کہ مشرق وسطی میں اب امن قائم ہو جائے گا، دنیا کے مختلف خطوں میں جاری جنگیں اب بند ہو جائیں گی اور کرۂ ارض پر بہت جلد امن کا راج ہوگا۔ ٹرمپ نے اپنی افتتاحی تقریر میں وعدہ کیا تھا کہ ان کا دور ایک سنہرا دور ہوگا۔ اپنا عہدہ سنبھالنے سے قبل ٹرمپ نے نہ صرف حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کرانے میں بائیڈن انتظامیہ کی معاونت کی، بلکہ عہدہ سنبھالتے ہی غزہ میں امن کا منصوبہ بھی پیش کر دیا۔ اگرچہ حماس، اردن اور مصر نے ٹرمپ کا یہ منصوبہ مسترد کر دیا ہے، لیکن اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو اس منصوبے پر بات چیت کے لیے فی الحال واشنگٹن پہنچ چکے ہیں۔ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ مشرق وسطی کے بارے میں ٹرمپ کی پالیسی کیا ہے، غزہ میں اس کے لیے ٹرمپ کے منصوبے کی بنیادی خد و خال آخر ہیں کیا ہیں حماس کے اس بارے میں تحفظات، مصر اور اردن کو کیوں یہ منصوبہ قبول نہیں ہے، اسرائیلی وزیر اعظم کا دورہ امریکہ آخر کیا رنگ لانے والا ہے۔ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ ایک کمزور اور لاچار قوم خواب تو دیکھ سکتی ہے، لیکن اس خواب کی تعبیر اس کے بس میں نہیں ہوتی۔ اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کرنے کے لیے طاقت کا ہونا شرط ہے۔ بدقسمتی سے غزہ کے عوام کے پاس اس وقت ایسی کوئی طاقت موجود نہیں جس کے بل بوتے پر وہ اپنے خواب کو شرمندہ تعبیر کر سکیں، اسرائیلی مظالم کے خلاف اپنا دفاع کر سکیں، اپنی سرزمین پر آزادی کے ساتھ جینے کا حق واپس چھین سکیں، اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کر سکیں۔ غزہ والوں کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مشرق وسطی میں امن کا ایک ایسا منصوبہ پیش کیا ہے جسے اگر جبری ہجرت کا منصوبہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ ٹرمپ اپنے اس منصوبے کو غزہ کو پاک کرنے کا منصوبہ قرار دیتے ہیں۔ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ جنگ سے متاثرہ علاقے میں امن قائم کرنے کے لیے غزہ میں رہنے والوں کو ایک مخصوص مدت کے لیے مصر اور اردن میں منتقل کر دیا جائے۔ وہ چاہتے ہیں کہ مصر اور اردن سمیت تمام عرب ممالک مزید فلسطینیوں کو پناہ دیں اور انہیں اپنی سرزمین پر خوش آمدید کہیں۔ 41 کلومیٹر طویل اور 10 کلومیٹر چوڑی غزہ کی پٹی میں 23 لاکھ سے زائد لوگ بستے ہیں۔ صدر ٹرمپ ان میں سے تقریباً 15 لاکھ افراد کو غزہ سے منتقل کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ ابھی تک یہ بات واضح نہیں کہ غزہ کے باسیوں کی یہ مجوزہ نقل مکانی عارضی بنیادوں پر ہوگی یا طویل المدت ہوگی۔ انہیں ہجرت کا عذاب آخر کب تک جھیلنا ہوگا؟ ٹرمپ کو یقین ہے کہ مصر اور اردن سمیت تمام عرب ممالک غزہ کے باسیوں کو اپنی سرزمین پر خوش آمدید کہیں گے، ان کا پرجوش استقبال کریں گے۔ حماس اور فلسطین اتھارٹی نے ٹرمپ کے اس منصوبے پر شدید تنقید کی ہے، جبکہ مصر اور اردن نے بھی یہ منصوبہ مسترد کر دیا ہے۔ حماس کے شعبہ خارجہ تعلقات کے سربراہ باسم نعیم نے اپنے رد عمل میں کہا کہ غزہ کی پٹی میں فلسطینی عوام نے اپنی سرزمین کے لیے 15 ماہ تک موت اور تباہی برداشت کی ہے۔ انہوں نے ٹرمپ کی تجویز
مسترد کرتے ہوئے کہا کہ وہ تعمیر نو کی آڑ میں ایسی کسی تجویز کو منظور نہیں کریں گے جس میں انہیں نقل مکانی کرنی پڑے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اگر علاقے کا محاصرہ ختم کر دیا جائے تو غزہ کے باسی پہلے سے بہتر تعمیر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ فلسطین کی اسلامی جہادی تحریک نے ٹرمپ کے اس منصوبے کو فلسطینیوں کے حق اور وجود کے منافی قرار دیتے ہوئے یہ کہا کہ اس سے جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کا تسلسل قائم ہو جائے گا، جبکہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ تو پہلے ہی ہو رہے ہیں، تسلسل شاید جاری رہے گا۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے ایسے کسی بھی منصوبے کی مذمت کی ہے جس سے غزہ کے باسیوں کو نقل مکانی پر مجبور کیا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں کی ثابت قدمی اور مزاحمت کے ساتھ ٹرمپ کا یہ منصوبہ ناکام ہو جائے گا، کیونکہ اس سے پہلے بھی کئی ایسے منصوبے ناکام ہو چکے ہیں۔ غزہ اس وقت مکمل طور پر کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود اہل غزہ وہاں سے نقل مکانی کے لیے راضی نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم خود اپنی تقدیر کا فیصلہ کریں گے، یہ زمین ہماری ہے، صدیوں سے یہ ہمارے آباء و اجداد کی ملکیت رہی ہے، جیتے جی ہم اسے کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ وہیں دوسری جانب مصر اور اردن نے ٹرمپ کے اس منصوبے کو جبری ہجرت کے مترادف قرار دیا ہے۔ اردن کے شاہ عبداللہ ثانی نے امریکہ پر واضح کر دیا ہے کہ وہ فلسطینیوں کی ان کی سرزمین سے بے دخلی کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ وہیں دوسری جانب مصر کے صدر السیسی نے بھی دو ٹوک اعلان کیا ہے کہ فلسطینی عوام کی بے دخلی اور جبری ہجرت ظلم ہے جس میں ہم شریک نہیں ہوں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہفتے کی شب مصر میں اپنے ہم منصب کو ایک طویل فون کال کی۔ اگرچہ وائٹ ہاؤس اور مصر کے ایوان صدر نے اس فون کال کی تصدیق کر دی ہے، لیکن ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ کیا ٹرمپ السیسی کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں یا نہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ایک پریس کانفرنس کے دوران جب ٹرمپ سے یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ نے تو یہ منصوبہ پیش کر دیا ہے، لیکن اردن نے اور مصر نے دونوں نے اس کو مسترد کر دیا ہے، تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، وہ مانیں گے اور ایسا ہی ہوگا۔ جیسا کہ وہ بہت یقین کے ساتھ ہر بات کہتے ہیں، انہوں نے یہ بات بھی اسی تیقن کے ساتھ کہی۔ بہرحال یہ تو ایک ہجرت کا منصوبہ ہے، جبری ہجرت کا، اب اس میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا یہ تو آگے دیکھیں گے۔ لیکن مشرق وسطیٰ سے متعلق ٹرمپ کی پالیسی اپنے پہلے دور سے کچھ زیادہ مختلف دکھائی نہیں دے رہی۔ اپنے پہلے دور میں بھی وہ خود کو اسرائیل کا بہترین دوست قرار دیتے تھے، آج بھی وہ اسرائیل کی ہر مدد کے لیے تیار ہیں۔ اپنے منصب کا حلف اٹھاتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے جن ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط کیے ان میں سے ایک حکم نامہ ایسا بھی تھا جس سے امریکی طاقت کا پلڑا واضح طور پر اسرائیل کے حق میں جھک گیا ہے۔ اپنے ایگزیکٹو آرڈر کے تحت ٹرمپ نے انتہائی دائیں بازو کے اسرائیلی قبضہ گروہوں، اداروں اور افراد پر سے پابندیاں ہٹا دی ہیں۔ یہ پابندیاں صدر جو بائیڈن نے عائد کی تھیں۔ ان پابندیوں کے تحت متعدد اسرائیلی حکام اور اداروں کے امریکہ میں موجود اثاثے منجمد کر دیے گئے تھے۔ ان قابضین میں زیادہ تر وہ اسرائیلی اہلکار شامل تھے جو مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے خلاف پرتشدد کارروائیوں میں ملوث رہے ہیں۔ جو ہی یہ ایگزیکٹو آرڈر جاری ہوا، اسرائیلی صدر نیتنیاہو ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے نو منتخب امریکی صدر کو انہوں نے مبارکباد پیش کر دی اور اس بات کا یقین ظاہر کیا کہ اب امریکہ اسرائیل اتحاد کے بہترین دن شروع ہونے والے ہیں۔ ٹرمپ کی اسرائیل نوازی کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا کہ انہوں نے غزہ میں جاری امدادی پروگرامز کی فنڈنگ بھی بند کر دی ہے۔ چند روز قبل وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولائن لیوٹ نے انکشاف کیا کہ غزہ کی آبادی میں اضافہ روکنے کے لیے حماس کو $5 کروڑ کی امداد دی گئی تھی، یعنی کہ وہاں پر آبادی کو روکنے والے جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ کرنے کے لیے یہ امدادی رقم دی گئی تھی، لیکن حماس نے اسے برتھ کنٹرول کے لیے استعمال نہیں کیا اور نہ ہی دیگر مانع حمل ادویات غزہ کے باسیوں میں تقسیم کی، بلکہ وہ اس رقم سے
مہلک ہتھیار اور بم تیار کرتے رہے۔ امریکی میڈیا نے جب کیرولائن لیوٹ سے ثبوت مانگے تو وہ اپنے دعوے کے حق میں کوئی ثبوت، کوئی شواہد پیش نہ کر سکی۔ یو ایس ایڈ نے باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ امریکہ نے 2023 کے لیے پورے مشرق وسطیٰ میں کوئی پاپولیشن کنٹرول، برتھ کنٹرول اور فنڈ ایسے جاری نہیں کیے۔ اپنے بیان میں یو ایس ایڈ نے کہا کہ اکتوبر 2023 کے بعد یو ایس ایڈ کی جانب سے 6 کروڑ 80 لاکھ ڈالر کی فنڈنگ غزہ کو فراہم کی گئی، جو وہاں 2 بڑے ہسپتالوں پر خرچ کی گئی ہے۔ اب آپ قسمت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ کل ہی ایلان مسک جس ادارے کو ہیڈ کرتے ہیں، ڈوج کو، اس نے یو ایس ایڈ کے دفتر میں داخل ہو کر ادھر سے بہت سے ڈاکیومنٹس حاصل کیے۔ ان کے ساتھ لوگ تھے، وہاں پر ایک سٹینڈ آف ہوا۔ اس کے اوپر میں ایک تفصیلی ویڈیو کل یا پرسوں کروں گا، وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اور عین ممکن ہے کہ امریکہ اپنا یو ایس ایڈ کا پورا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ختم کر دے۔ اس کے بارے میں بہت سے الزامات آتے رہے ہیں کہ یو ایس ایڈ شاید سی آئی اے کے لیے بھی کام کرتا ہے، اور جیسا کہ ٹرمپ ڈیپ اسٹیٹ کے خلاف ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ شاید یہ اسی کو ختم کرنے کی ایک امریکی اسٹیبلشمنٹ کو ختم کرنے کی ایک کوشش ہے۔ بہرحال اس کے بارے میں آپ کو کل یا پرسوں انشاءاللہ تعالی ایک تفصیلی رپورٹ اس کے اوپر بھی پیش کروں گا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کو اس کے ساتھ ساتھ ہتھیاروں کی وہ کھیپ بھی بھجوا دی ہے جو کہ سابق صدر جو بائیڈن نے روک رکھی تھی۔ ان ہتھیاروں میں 2000 پاؤنڈ وزنی وہ بم بھی شامل ہیں جو بہت ہی مہلک ہیں، اور یہ مہلک بم نہ صرف موٹی کنکریٹ اور دھات کو چیر سکتے ہیں بلکہ ایک وسیع دھماکہ بھی پیدا کرتے ہیں۔ عام طور پر ایسے بم فوجی تنصیبات، کمانڈ سینٹرز اور انفراسٹرکچر جیسے اہداف کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ پچھلے سال بائیڈن انتظامیہ نے اسرائیل کو ان بموں کی فراہمی ایک ایسے وقت میں معطل کر دی تھی جب اسرائیلی فوج رفح پر بڑے پیمانے پر حملے کا منصوبہ بنا رہی تھی۔ اس وقت بمباری اور جنگ کی وجہ سے 14 لاکھ فلسطینیوں نے رفح میں پناہ لے رکھی تھی۔ سابق صدر جو بائیڈن کو خدشہ تھا کہ رفح میں ایسے بموں کا مزید استعمال شہری آبادی پر تباہ کن اثرات ڈال سکتا ہے، لیکن ٹرمپ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ان کا یہ فیصلہ غزہ میں مزید تباہی پھیلائے گا۔ وہ تو برملا اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ چونکہ اسرائیل ان ہتھیاروں کی ادائیگی کر چکا ہے، لہٰذا ہم یہ ہتھیار انہیں بھجوا رہے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی پہلے صدارتی مدت کے دوران بھی اسرائیل نواز سمجھے جاتے تھے۔ انہوں نے اسرائیل کا دارالحکومت یروشلم میں اس کو ایکسیپٹ کیا، وہاں پر اپنا سفارت خانہ کھولا۔ اس کے ساتھ ساتھ گولان ہائٹس انہوں نے اس پر بھی اسرائیل کا قبضہ تسلیم کر لیا تھا، اور انہی وجوہات کی بنیاد پر وہ خود کو وائٹ ہاؤس میں اسرائیل کا سب سے بہتر دوست قرار دیتے ہیں۔ اپنے اس دعوے کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے امریکہ میں اسرائیل مخالف مظاہروں کو سختی سے کچلنے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے۔ انہوں نے ایسے تمام غیر ملکی طلباء کو امریکہ سے نکال باہر کرنے کی دھمکی دی ہے جس اسرائیل مخالف مظاہروں میں حصہ لیتے ہیں۔ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ بہت جلد اس حوالے سے ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کر دیں گے۔ بتایا جا رہا ہے کہ صدر ٹرمپ بہت جلد محکمہ انصاف کو امریکی یہودیوں کے خلاف کشیدگی پھیلانے والوں کو سزائیں دینے کا حکم بھی جاری کر سکتے ہیں۔ اور یہ ٹرمپ کی اسرائیل نواز پالیسی کا ہی نتیجہ ہے کہ جنگ بندی کے معاہدے کے باوجود غزہ میں بدستور خوف کا راج ہے۔ ٹرمپ کی دعوت پر اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو واشنگٹن پہنچ چکے ہیں، جہاں پر انہوں نے مختلف عہدیداروں سے ملاقاتیں بھی کی ہیں، اور آج 4 فروری کو ان کی وائٹ ہاؤس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بھی ایک ملاقات ہے۔ یہ ملاقات انتہائی اہم ہے، اس لیے کہ جو امن معاہدہ ہو چکا ہے اس پر عمل درآمد آگے کیسے کرنا ہے، اس کا فیز 2، فیز 3، فیز 4 کس طریقے سے رول آؤٹ ہوگا، اس کے اوپر بھی بات چیت ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ صدر ٹرمپ نے جو اپنا ایک منصوبہ پیش کیا تھا جبری ہجرت کا، اس کے اوپر بھی بات چیت ہوگی۔ اور اسی ملاقات میں غزہ کی قسمت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ کیا امن معاہدے کے باقی کے جو فیزز ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کیا جائے گا، یا غزہ کے مظلوموں پر مزید
बम बरसाए जाएंगे, उनकी ज़िंदगियां तंग की जाएंगी, उन्हें जबरी हिजरत पर मजबूर किया जाएगा। ये सब बातें इस अहम मुलाकात में तय की जाएंगी। ये मुलाकात इसलिए भी अहम है कि अभी 19 जनवरी को इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी का मुआहिदा नाफिज हुआ है। कैदियों और यरगमालियों की रिहाई के साथ साथ अब बहुत जल्द फरीकैन के दरमियान मुस्तकिल जंगबंदी के लिए बातचीत का अमल भी शुरू होगा। नेतन्याहू के अज़ाइम तो पिछले 1.5 साल से हम देख ही रहे हैं, वो किसी से भी ढके छुपे नहीं हैं। लेकिन ट्रंप के हालिया इक़दामात को देखते हुए लगता है कि मशरिक़ वस्ता में कोई शायद जो जारी जारहियत है वो शायद कोई एक नया मोड़ ले ले। अभी तक तो ऐसा लगता है कि ट्रंप सिर्फ और सिर्फ इसराइल को खुश करना चाहते हैं और किसी तरीके से ये साबित करना चाहते हैं कि वाकई में वॉशिंगटन में ट्रंप से बढ़कर इसराइल का कोई और दोस्त नहीं है। क्या ये गज़ा में रहने वालों के लिए एक ख़तरे की घंटी है? आज की मुलाकात के नताइज क्या होंगे वो इस बात का फैसला कर देंगे। अगला पॉडकास्ट इस मुलाकात के बाद करेंगे और जो भी इसमें फ़ैसले होते हैं उन पर एक नज़र डाल लेंगे। फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।